فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے ملاقات، ایران امریکہ تنازع، مشرق وسطی میں کشیدگی میں کمی، آبنائے ہرمز دوبارہ کھولنے کے اقدامات پر گفتگو۔ آئی ایس پی آر کے مطابق علاقائی امن اور تنازعات مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کے طریقہ کار پر بھی گفتگو ہوئی۔ ایرانی قیادت نے تنازع کے پرامن حل میں سہولت کاری کے لیے پاکستان کے تعمیری کردار کو سراہا۔ ایرانی صدارتی دفتر نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کے دورہ ایران کو انتہائی نتیجہ خیز قرار دیا۔ ایرانی صدارتی دفتر سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ فیلڈ مارشل کے دورے میں قابل قدر سفارتی کامیابیاں حاصل ہوئیں۔ فیلڈ مارشل کے دورے کے نتائج جلد ہی سامنے آنا شروع ہو جائیں گے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے ایران کے ایک روزہ دورے میں سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل میں رہبر اعلیٰ کے نمائندے محسن رضائی، ایرانی پارلیمان کے اسپیکر باقر غالباف، ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی اور ایرانی وزیر داخلہ سے بھی ملاقاتیں کیں۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر اور ایرانی صدر کی ملاقات میں قابل ذکر پیش رفت ہوئی۔ یہ پیش رفت خطے میں دیرپا امن کے قیام میں مددگار ثابت ہوگی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی امریکہ ایران تنازع کے خاتمے کے لیے پرامید ملاقات کو انتہائی مثبت اور نتیجہ خیز قرار دیا۔ بیان میں کہا کہ ملاقات میں اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کی بحالی کے لیے اقدامات پر گفتگو کی گئی جو تنازع کے جامع حل کا باعث بن سکتے ہیں۔ ایرانی صدر نے فیلڈ مارشل سے ملاقات میں اپنی حکومت کا موقف اور خدشات کھل کر بیان کیے۔ ایران کے خلاف حملے بند نہیں کیے، ضرورت پڑی تو مسلح کارروائیاں کی جائیں گی۔ امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگزٹ کی وسکانسن میں صحافیوں سے گفتگو۔ آبنائے ہرمز پر مکمل امریکی کنٹرول اور تیل کی ترسیل شروع ہونے کا بھی دعویٰ کیا۔ امریکی معاشی پابندیوں کو مؤثر قرار دیا، کہا اس وقت معاشی دباؤ ایران کو سب سے زیادہ نقصان پہنچا رہا ہے۔ ایران کے پاس واحد راستہ یہ ہے کہ وہ مذاکرات کی میز پر آئے۔ دوسری جانب امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ نے ایران کے خلاف ڈیجیٹل اثاثوں، ٹیکنالوجی، سونا، ہوابازی اور جہاز رانی پر نئی پابندیوں کا اعلان کیا۔ کہا جو ملک یا کمپنی ایران سے لین دین کرے گی اسے براہ راست امریکی پابندیوں کا سامنا ہوگا۔ امریکی محکمہ خزانہ نے پاسداران انقلاب کے 5 سینئر عہدیداروں کے بارے میں معلومات فراہم کرنے پر $1 کروڑ تک کے انعامات کی بھی پیشکش کی۔ ایران کے خلاف اقتصادی پابندیاں کوئی نئی بات نہیں، جنگ نہیں چاہتے لیکن اقتصادی حملے کا مقابلہ کریں گے۔ ایرانی وزیر اقتصادی امور و خزانہ کا امریکہ کی نئی پابندیوں پر رد عمل، کہا ایسی پابندیوں سے نمٹنے کی پہلے ہی منصوبہ بندی کر رکھی ہے۔ جس طرح جنگ میں عوام، حکام، فوجی دستے، حکومت اور سفارتی محاذ ملک اور اس کی خود مختاری کے دفاع کے لیے ایک ساتھ کھڑے رہے، اسی طرح اقتصادی جنگ میں بھی یہ اتحاد اور تعاون جاری رہے گا۔ قطر کا کہنا ہے کہ ایران پر امریکی پابندیاں یک طرفہ ہیں۔ ترجمان قطری وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ قطر مسئلے کے حل کے لیے ثالثی کی کوششوں کی حمایت کرتا ہے۔ چین کا ایران کے خلاف امریکہ کی نئی پابندیوں کے اثرات سے نمٹنے کے لیے ضروری اقدامات کا اعلان۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ ایران کے ساتھ چین کا تعاون ہمیشہ بین الاقوامی قانون کے دائرۂ کار میں ہوتا ہے، اسے روکنا یا متاثر نہیں کیا جانا چاہیے۔ چین اپنے حقوق اور مفادات کے تحفظ کے لیے ضروری اقدامات کرے گا۔ بانی پی ٹی آئی اسپتال منتقلی کیس میں عظمیٰ خان نے توہین عدالت کی درخواست دائر کی اور پھر اس کی جلد سماعت کے لیے نئی درخواست دائر کر دی۔ سپریم کورٹ میں عظمیٰ خان کی پہلے سے دائر توہین عدالت کی درخواست کو نمبر الاٹ کر دیا گیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا کہ بینچ آج ہی تشکیل دیا جائے تاکہ پرسوں سماعت ہو سکے۔ بانی پی ٹی آئی کی صحت بہت ضروری ہے۔ سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق ان سے فیملی ممبران کی ملاقاتیں بھی ضروری ہیں۔ آج ملاقاتوں کا دن ہے، گزارش ہے ملاقاتیں ہونے دی جائیں۔ اس سے پہلے رجسٹرار سپریم کورٹ آفس نے بانی پی ٹی آئی کی بہن کی توہین عدالت کی درخواست اعتراض لگا کر واپس کر دی تھی۔
پی ٹی آئی کے سینیٹر علی ظفر کا حکومت پر سپریم کورٹ کے حکم پر عمل درآمد نہ کرنے کا الزام، سینٹ میں عدالتی بالادستی سے متعلق قرارداد پیش کی۔ سینٹ سے خطاب میں کہا کہ حکومت نے سیکیورٹی ایشو کو بہانہ بنایا، بانی کو شفا اسپتال لے کر نہیں گئے، بورڈ تشکیل نہیں دیا، سپریم کورٹ کے آرڈر کو حکومت نے خود تبدیل کر دیا، عدالت کی بالادستی پر یقین سے متعلق قرارداد پر بھی حکومت نے دستخط نہیں کیے، اس کا مطلب ہے حکومت اس پر یقین نہیں رکھتی۔ بانی سے آپ کو سیاسی اختلاف ہو سکتا ہے لیکن کسی کی صحت سے نہ کھیلیں، صحت پر سیاست نہ کریں۔ عدالتی حکم پر عمل درآمد ہوا یا نہیں، فیصلہ عدالت نے کرنا ہے، علی ظفر نے خود عدالت نہیں بننا۔ وزیر اعظم کے مشیر سینیٹر رانا ثنا کا سینیٹر علی ظفر کا جواب، بانی کی صحت پر پی ٹی آئی پر سیاست کا الزام لگا دیا، کہا حکومت نے عدالت کے فیصلے پر عمل کیا، بانی پی ٹی آئی کو شفا اسپتال لے جایا جا رہا تھا لیکن سیکیورٹی معاملات کے باعث آخری لمحے میں پروگرام تبدیل کر کے سرکاری اسپتال لے جایا گیا۔ حکومت اور انتظامیہ شفا اسپتال کے باہر کے حالات کے شواہد پیش کریں گے، عدالت فیصلہ کرے گی کہ کمی رہ گئی یا فیصلے پر عمل ہوا۔ بانی پی ٹی آئی کی صحت سے متعلق کوئی کوتاہی نہ کی ہے، نہ کریں گے۔ متحدہ اپوزیشن کا پارلیمنٹ کے اندر منظم اور مؤثر مشترکہ کردار ادا کرنے کا فیصلہ، قومی اہمیت کے معاملات پر مشترکہ موقف اختیار کیا جائے گا۔ متحدہ اپوزیشن کی مشترکہ پارلیمانی پارٹی کے پہلے باضابطہ اجلاس کا اعلامیہ جاری، اعلامیہ کے مطابق صوبائی حقوق اور عدالتی فیصلوں پر عمل درآمد کے معاملات پارلیمنٹ میں اٹھائے جائیں گے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے قرارداد لانے کی تجویز، اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ صوبوں کے آئینی، مالی اور انتظامی حقوق کا تحفظ کیا جائے، نئے صوبوں کے قیام کا وقت مناسب نہیں۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے وفد کی اسپیکر قومی اسمبلی کے چیمبر میں ملاقات، ذرائع کے مطابق وفد نے موجودہ ملکی صورتحال پر مشاورت کریں گے۔ مسلم لیگ نون کے وفد میں رانا ثنا، طارق فضل چودھری، جبکہ پیپلز پارٹی کے وفد میں راجہ پرویز اشرف، شہری رحمان، مرتضی بہا، فاروق اجنائک اور وزیر داخلہ سندھ ضیاء الانجار شامل ہیں۔ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی میں مسلم لیگ نون کے طارق فاروق 32 ووٹ لے کر اسپیکر منتخب، حلف اٹھا لیا۔ پیپلز پارٹی کے چودھری قاسم مجید 14 ووٹ حاصل کر سکے۔ گزشتہ روز آزاد کشمیر اسمبلی میں نومنتخب 46 ارکان نے حلف اٹھایا تھا۔ ڈپٹی اسپیکر کے انتخاب کے لیے پولنگ۔ ملک بھر میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیاریاں، گھروں، مساجد اور بلند عمارتوں پر چراغاں، ہر طرف روشنیاں، رونق، میلاد اور درود السلام کی محافل۔ تھر پارکر کی تحصیل لنگر پارکر میں اونٹوں کی ریلی نکالی گئی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا اسلام آباد میں ڈپلومیٹک انکلیو کا دورہ، ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا۔ محسن نقوی کی کام کے دوران ایک بھی درخت نہ کاٹنے کی ہدایت، کہا ڈپلومیٹک انکلیو کو جدید، محفوظ اور خوبصورت سفارتی زون بنائیں گے۔ ڈپلومیٹک انکلیو کی رہائشیوں کو عالمی معیار کی سہولیات فراہم کرنا ہماری اولین ترجیح ہے۔ چیئرمین CDA ڈپلومیٹک انکلیو نے جاری ترقیاتی کاموں پر بریفنگ دی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز 4 روزہ سرکاری دورے پر چین پہنچ گئیں۔ اعلیٰ عہدیداروں اور سفارتی حکام نے پنجاب کے وفد کا خیر مقدم کیا۔ مریم نواز شریف 4 روز اہم میٹنگز کریں گی، مختلف وفود سے ملاقاتیں کریں گی۔ اور پاکستان کرکٹ ٹیم نے انگلینڈ کے خلاف دوسرے ٹیسٹ کی تیاری شروع کر دی۔ قومی کھلاڑیوں کا لندن میں پہلا پریکٹس سیشن، بابر اعظم نے بھی ٹریننگ میں بھرپور حصہ لیا۔ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان دوسرا ٹیسٹ جمعرات سے لارڈز میں شروع ہوگا۔ 3 میچز کی سیریز میں انگلینڈ کو 1-0 کی برتری حاصل ہے۔